ان لوگوں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے جن سے یہ گلشن چمکتے تھے، دمکتے تھے، مہکتے تھے۔ آج ہم جیسا ناکارہ بندہ، ناچیز بندہ آپ کو کیا سنائے، کیا بیان کرے؟ اور یہی وہ جگہ ہوتی تھی، یہی وہ منبر ہوتے تھے جہاں اللہ کی رحمتیں ہوں والد گرامی کے اوپر، وہ اس کے بعد بیان کیا کرتے تھے اللہ کی رحمتیں ہوں، کروڑہ رحمتیں ہوں۔ حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب ڈیرہ اسماعیل خان والے، اللہ نے یہ جوڑی کیسی عجیب رکھی تھی، قرآن پڑھتے تھے اور خوبصورت قرآن پڑھتے تھے اور خوبصورت قرآن بیان کیا کرتے تھے، ایسے کمال لوگ تھے۔ لیکن بات تو یہ ہے سدا بادشاہیاں پھر میرے رب کی ہی ہیں، سدا گلشن اسی کے مہکیں گے، سدا بہاریں اسی کی ہیں اور کسی کی نہیں ہے۔ آتے ہیں پرندے، آتے ہیں ہزاروں پرندے آتے ہیں، بولیاں بولتے ہیں، چہکتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، پر یہ گلشن یوں ہی چمکتا ہے، مہکتا ہے، دمکتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے قرآن کے ساتھ یہ گلشن چمکتا رہے گا۔ یہ دمکتا رہے گا، یہ آباد رہے گا۔ اور دیکھو کتنے خوبصورت چہرے ہیں، کتنے پیارے چہرے ہیں، اور آپ لوگ کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ اس جگہ سے محبت، اس سے پیار، اور اس مرد درویش سے پیار جس نے اپنی بیماریوں کے اندر قرآن سنایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنے اساتذہ جن سے ہم نے قرآن پڑھا ہے، کئی دنیا میں موجود ہیں اور زیادہ رخصت ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان سے قرآن سیکھا، قرآن مجید پڑھا، آج اس مصلے کے اوپر کھڑے ہیں، انہیں کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ انہوں نے محنتیں کی ہیں، دن رات محنتیں کی ہیں، آج زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مرشد شیخ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ کی رحمتیں ہوں، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور بے شمار دعائیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں آج میں قرآن مجید جو بیان کر رہا ہوں، جو لوگوں کو قرآن سنا رہا ہوں، یہ میرے مرشد کی دعا ہے۔ جب میں اس طرف نہیں آتا تھا، سکولوں کالجوں میں پڑھنے والا، اور ذہن یہی تھا کہ وہاں سے فوج میں جاؤں گا، فوج میں سلوٹ بھی ہوتے ہیں، بنگلے بھی ملتے ہیں، اور اچھا سلسلہ ہوتا ہے، یہاں مولوی ہیں، علماء ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، چل بھائی جیل دے اندر، کوئی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، چل بھائی تھانے کے اندر، کوئی کیا۔ میں اپنے منظر اپنے زمانے میں دیکھا کرتا تھا، والد گرامی کی زندگی بڑی کٹھن اور دشوار زندگی تھی، زندگی کا اکثر حصہ ان کا جیلوں کے اندر ہی گزرا ہے، کہ حکومتوں کے اور جتنے باطل ہیں ان کے خلاف کلمہ حق کہا کرتے تھے، اور اس وقت کہا کرتے تھے جب عام لوگوں کی زبانیں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ مشرف کا زمانہ، کوئی بولا نہیں کرتا تھا، اس زمانے میں بھی قرآن سے کلمہ حق کہا کرتے تھے۔ جیل بھی ہوئی ہے، جیلیں بھی برداشت کی ہیں، یہ منظر میں نے دیکھے ہوئے تھے زندگی کے اندر، کس طرح کیا ہوتا ہے، کس طرح
وہ فورسز آتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے، پھر جیلوں میں ملاقاتوں کے لیے جایا کرتے تھے، یہ سارے مناظر میں نے دیکھے ہوئے تھے۔ اس لیے دل یہی تھا کہ یار دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، چلو جا کے اپنے فوج میں سلوٹ ہوں گے، موج ہوگی اور موجیں لیں گے، یہ زندگی کیا ہے۔ رحمتیں ہوں میرے والد کے اوپر، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، مجھے لے گئے حضرت شاہ جی کے پاس، میرے مرشد بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، اور مجھے یاد ہے انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے سینے کے اوپر رکھ لیا اور پھر دعائیں شروع کر دی۔ جنہوں نے تو اس ہستی کو دیکھا ہے انہیں پتہ ہے وہ ہستی کیا تھی۔ جنہوں نے اس ہستی جنہوں نے اس ہستی کو دیکھا ہے، میں حقیقت میں کہتا ہوں، بلا مبالغہ کہتا ہوں، دل کی بات کہتا ہوں، نبی کی سنت اگر کسی نے چلتی پھرتی زمین پر دیکھنی تھی تو وہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری، اللہ کی رحمتیں ہوں، اسے دیکھ لے۔ صحیح نبی کی چلتی پھرتی سنت، ہر چیز سنت کے مطابق کرنی اور لوگوں کو تلقین کرنی۔ کتنی دیر وہ دعائیں کرتے رہے، اور مجھے ینگ لڑکا تھا، باقی تو وہ دعائیں بے شمار کتنی دیر لگے رہے، لیکن جو مجھے جملے یاد ہیں وہ یہ جملے مجھے آج بھی یاد ہیں۔ مجھے کہا انہوں نے، بیٹا جی اللہ کا دین پڑھو، اللہ کے دین کو پڑھو، اللہ تم سے دین کی خدمت لے گا اور دنیا کو تیرے قدموں میں ڈالے گا۔ یہ الفاظ تھے ان کے، دین پڑھو دنیا قدموں میں ہوگی، اور بیٹا جی اگر دنیا کے پیچھے بھاگے، بیٹا جی دنیا اور اس سے آگے بھاگے گی، آج تک یہ کسی کو ملی نہیں ہے۔ ہاں دین پڑھو اور دین پڑھاؤ، پھر دیکھو اللہ دنیا کی ساری نعمتوں کو تمہارے جھولی اور دامن میں ڈال دے گا۔ اس وقت میرے مرشد نے یہ دعا کی تھی، میرے شیخ نے یہ دعا کی تھی، میں اس کو اپنی آج آنکھوں کے ساتھ اس دعا کو پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ میں درد دل سے باتیں کر رہا ہوں، لگی لپٹی نہیں کر رہا، صاف کر رہا ہوں آج آپ سے باتیں۔ تو دل اس طرح چاہ رہا ہے کہ آپ سے کھلی باتیں کروں۔ میں اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے ایک بہت بڑے عالم کا ایک ادنا سا بیٹا، اتنا بڑا عالم جس نے اتنی زندگی محنت کی ہو اور بے لوث محنت کی ہو، وہ جب رخصت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، ایک بہت بڑا تناور درخت گر جاتا ہے اور نیچے سایہ سارا کیا ہوتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ اس وقت اپنا وجود قائم رکھنا، اپنے آپ کو کھڑا رکھنا، یہ آپ نہیں سمجھیں گے میں اس سے گزر کے آیا ہوں، لیکن میں نے رب کی رحمت اپنی آنکھوں سے اترتی دیکھی ہے میں نے رب کی رحمت، کس طرح میرے رب نے قرآن کا علم دیا، قرآن کو جاری کیا۔ مجھے خلق خدا کی یہ آوازیں میری سماعتوں میں ٹکرایا کرتی تھیں کہ لوگ کہا کرتے تھے باپ چلا گیا ہے، بہت بڑا عالم چلا گیا ہے، بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے اس کی سیٹ کو سنبھال سکے۔
اور بیٹے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اس کی جگہ کو سنبھال سکے. میں حقیقت میں کہتا ہوں واقعی مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی میں اس جگہ اور اس منصب کو سنبھال سکتا. لیکن میرے رب نے اپنی رحمت تمہیں دکھا دی ہے. تمہاری آنکھوں کے سامنے ہر چیز موجود ہے دن رات. اور مجھ جیسے بندے سے رب نے اتنی خدمت دین کی لے رہا ہے. میں یہی دعا کرتا ہوں اپنے پروردگار سے، میرے مولا آخر دم تک دین کی خدمت مجھ سے لیتا رہے. اور ہماری نسلوں سے، آپ کی نسلوں سے، جس طرح آج آپ یہاں موجود ہیں میرے مولا، جب ہم سب جائیں اسی طرح جنت کے اندر جائیں، اسی طرح جنت کے اندر ہوں. اور ہمارے اساتذہ، ہمارے مرشد شیخ اور ہمارے والدین، وہ جنت کی بہاریں انبیاء اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ساتھ وہ بہاریں، وہ موجیں، وہ مزے لے رہے ہیں. میرے مولا ہمیں بھی جب یہاں سے لے کے جانا اسی مقام اور اسی درجے پہ لے کے جانا، اور اس سے یہ بعید نہیں ہے، ضرور ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. جو لوگ قرآن پہ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن والوں کی جگہ جنت کے سوا نہیں ہوا کرتی. جس طرح میرے رب نے دنیا کی جنت میں ہمیں اکٹھا کیا ہے یہ مسجد کے اندر،